بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک پڑھیں گے۔ اس رکوع کی ابتدا جن کلمات سے ہوتی ہے، جس موضوع سے ہوتی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق مسلمانوں کے آپسی معاملات سے ہے، خاص طور سے ایک کامن مقصد کے لیے، ایک اہم مقصد کے لیے جب آپس میں مومن ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی پہلے سے پہچان نہیں ہوتی، جب ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت، تو ان لوگوں کا آپس میں ایک بھائی بھائی کی طرح کا رشتہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس دوران کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان سے نا اتفاقی ہوتی ہے یا کوئی کسی کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، تو ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کی بہت اہم ترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے نبی، آپ ان بندوں کو جو ایک خاص مقصد کے تحت اللہ کے راستے میں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو ان سے ایک بہت خاص بات کہیے، ایک خاص حکم دیجیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں تو بات کرنے میں نرمی کا لحاظ ہو، بہت ہی پولائٹ قسم کی گفتگو آپس میں کریں۔ خاص طور سے جب کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی اور آپ ان کے ساتھ یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز مجھے پسند نہیں آئی، آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگا، ایسی کوئی بات بھی بولنا ہے تو بہت ہی نرم طریقے کے ساتھ، بہت ہی اخلاق و مروت کے ساتھ بات کیا کریں۔ آپس میں اختلافات کا ہونا یہ ایک بہت فطری چیز ہے، یہ بدیہی چیز ہے۔ بھائی بھائی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، دو دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب صورتیں مختلف بنائی ہیں ہر کسی کی، تو مزاج بھی مختلف بنائے ہیں، اور جب مختلف مزاج ہو جاتے ہیں تو اختلاف ہونا یہ ایک فطری بات ہو جاتی ہے۔ تو اختلاف اگر ہو جائے تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپس میں اختلاف رکھو ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ممکن ہی نہیں، اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کو ایسی چیز نہ بناؤ کہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے اختلاف کو آپ چھپا سکو، اپنی ناخوشی اور ناراضگی کو چھپا سکو تو یہ تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی چھپا سکیں تو کم سے کم ان کے سامنے ظاہر کریں کہ بھئی آپ کی فلاں چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس کے لیے اچھے کلمات، اچھے الفاظ کا استعمال کریں، اچھے لہجے کا استعمال کریں، بات کریں تو اچھی کریں، نہیں تو پھر برداشت کریں خاموش بیٹھے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جو دوسروں کے لیے اختلاف کا سبب بن جائے تو آپ کا کاز متاثر ہوگا، جو مقصد کے تحت آپ اور وہ جمع ہوئے نا وہ مقصد خراب ہو جائے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم۔ اب دیکھیے، شیطان کی ایک مزاج ہے، وہ تلاش کرتا رہتا ہے دو لوگوں کے درمیان اختلاف کو، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اگر ایک کی چیز دوسرے کو پسند نہیں آئی تو اس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کے وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، دیکھو انہوں نے تم کو ایسا کہا، اب اس کے بعد بھی تم وہاں جاتے ہو، وہ کام کرتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، تو چھوٹی سی بات کو بڑی بات بنا دیتا ہے۔ فتنہ فساد برپا کرنا، آپس میں لڑانا، یہ شیطان کو بہت پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اگر آپ نے شیطان کی بات سنی تو گویا آپ نے شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ کیا کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ وہ شیطان کو کامیاب کرے؟ اور اس حال میں کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، جبکہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو گویا آپ اپنے دشمن کو کامیاب کرنے کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کسی کی کوئی بات آپ کو پسند نہ آئے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھیں، اور وہ بھی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اگر وہ بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے مقصد کی طرف توجہ کریں۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور اپنے ساتھ نا اتفاقی پیدا کر لینا یہ شیطانی کھیل ہے۔ مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے ان کی حرکتیں پسند نہیں ہیں، مجھے ان کی حرکتیں پسند نہیں ہیں، میں فلاں جگہ نہیں جاتا،
حالانکہ مجھے معلوم ہے وہ اچھی جگہ ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاتا، وہ فلاں صاحب مجھے پسند نہیں آتے، ان کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مکمل طور پر شیطان کے وسوسوں میں گرے ہوئے۔ آپ کو مقصد سے مطلب رکھنا چاہیے، کاز سے مطلب رکھنا چاہیے، جس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور جب دونوں ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہو رہے ہیں تو اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ نا اتفاقی بھی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا صبر سے برداشت کرنا چاہیے، اور یہ کام خود بھی کرنا چاہیے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ربکم اعلم بکم، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تم کس کے ساتھ کیسی بات کر رہے ہو، کون تمہارے ساتھ کیسی بات کر رہا ہے، سب جانتا ہے۔ تم غلط بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میری اس بات کی اللہ کو خبر ہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط بات کر رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، وہی دیکھ لے گا، وہی بدلہ لے لے گا۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تب اس کا اختیار ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، آپ کو پریشانی میں ڈال دیا، حالانکہ آپ نے صبر کیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کی مرضی۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دو، آپ اپنے کاز کی طرف توجہ کرو، آپ جس کے لیے آ رہے ہیں اس کی طرف توجہ کرو۔ جیسے آپ ایک مقصد کے تحت آ رہے ہیں ویسے دوسرا بھی اسی مقصد کے تحت آ رہا ہے، تو آپ دونوں ایک دوسرے میں برابر ہے، مقصد کے تحت آنے میں دونوں برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کم درجے کا ہے کوئی بڑے درجے کا ہے، سب کو اپنے مقصد کو دیکھنا چاہیے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی ہم نے آپ کو ان سارے لوگوں کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ کون بول رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں، ان کو کیا برا لگ رہا ہے، ان کی کیا پریشانی ہے، ان کو کیا، یہ آپ کو یہ کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ آپ کو اس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، بری باتوں سے خبردار کریں، اور جہاں جہاں ان کی رہنمائی ہو سکتی ہے وہ کریں، ان کو پاکیزہ اور شفاف اور تصفیہ ان کا کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ اب یہ کتنا آپ کی بات سن رہے ہیں، کتنا آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، کتنا ہدایت پا رہے ہیں، کتنا گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، اس سے آپ سے سوال ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا ان سب کا۔ یہ اگر آپ کی بات سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے ہیں تو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کا رب صرف آپ سے باخبر نہیں ہے، ان لوگوں سے باخبر نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس نے انبیاء کرام میں بھی کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو دوسرے کو حاصل ہو رہا ہے تو آپ کو جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو وہ رینکنگ نہیں مل رہی ہے جو دوسروں کو مل رہی ہے تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام کے درمیان فرق رکھا ہے، کسی کو فضیلت دی زیادہ، کسی کو نہیں دی اتنی۔ تو جب انبیاء کرام سب برابر نہیں ہیں، کسی کو زیادہ فضیلت حاصل ہے تو عام بندوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام تھے، کیا صحابہ کرام میں پورے صحابہ کرام برابر تھے درجے میں؟ نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے صحابہ کے مقام سے بڑا تھا۔ اسی طرح پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی درجے تھے، سب برابر نہیں ہوتے۔ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے ایسا کہ سب برابر ہو جائے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے، صحابی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے، لیکن اپنی اپنی افضلیت اپنی جگہ پر ہوگی اور اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر گروپ میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر سب برابر نہیں ہوتے، کسی کو بڑا مقام کسی کو کم مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے بڑا مقام حاصل کرنے کا تو کوشش کرو، بھئی دروازہ تو کھلا ہے نا، بند تھوڑی ہوا ہے، تو آپ کوشش کرو جاؤ اوپر۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دے دی۔ اب یہ کفار مکہ کہنے لگے کہ
ایک ایسے نبی پر قرآن کیوں اتارا گیا ہے جو کوئی رئیس گھرانے کا نہیں ہے، کوئی پیسے والے بڑے گھرانے کا کوئی ہوتا، ہمارا سردار، ہم اس کو مانتے؟ یہ کیا ہے، غریب گھرانے کے غریب آدمی کو، یتیم آدمی کو جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے اس کو بھی رسول بنا دیا گیا، قرآن اتار دی گئی، یہ کہاں سے مانیں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارا اختیار ہے، ہم جس کو چاہے بنائیں۔ اب جیسے داؤد علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، داؤد علیہ السلام کی زندگی دیکھو کیسی گزری، دیکھو ان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ کیا کوئی سمجھ سکتا تھا کہ داؤد کے اوپر بھی کتاب نازل ہوگی؟ اچھا کتاب بھی نازل ہوئی تو کیسی کتاب نازل ہوئی؟ اس کے اندر کوئی قرآن کی طرح کے اوامر و نواہی نہیں ہے، یہ کرو وہ مت کرو، یہ حلال وہ حرام، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے زبور میں، لیکن اللہ کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر صرف وظیفہ ہے، کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کی تحمید کیسے بیان کرے، تسبیح کیسے کریں، وہ ہے اس کے اندر۔ اللہ کی مرضی، جو چاہے کرتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اب تم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مان لیتے ہو، مانتے ہو نا؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مان لیتے ہو تو ٹھیک ہے، لے کے آؤ، ان کو بلا کے لے کے آؤ، وہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں گے ذرا۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، جب تم کو تکلیف واقع ہو جاتی ہے، جب تم پریشانی میں گر جاتے ہو، تمہاری پریشانی بھی دور نہیں کر سکتے۔ ولا تحویلا، وہ بدل بھی نہیں سکتے، ایک پریشانی کو بدل کے دوسری پریشانی میں بھی کنورٹ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور تم ہے کہ ان کو خدا مانتے بیٹھے ہو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، پہلے تو ان میں سے جتنے لوگوں کو تم خدا مانتے ہو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک من گھڑت کہانیاں ہیں تم نے بنا لی ہے، اپنے ہاتھ سے بت تراش لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر من گھڑت نہ بھی ہو، کوئی ایسے لوگ گزرے ہوں گے جن کو تم خدا بنا کے پوج رہے ہوں گے، تب بھی وہ خود بندے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ بندے جن کو تم خدا مانا کرتے تھے، وہ خود اللہ کے پاس مغفرت کے لیے کسی کو تلاش کرتے رہیں ہوں گے کہ کون اللہ کا قریب ہے، کون مقرب ہے، اس کو وسیلہ بنائیں۔ تم جس کو خدا مان رہے ہو وہ خود ایک دور میں اللہ کے بندوں کی تلاش کریں گے کہ کون اللہ کا مقرب بندہ ہم کو مل جائے جو ہم کو عذاب سے نجات دے دے، وہ وسیلہ ڈھونڈیں گے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہیں گے، امید لگائے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، تم ان کو خدا مانتے ہو۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے، تو جو اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوگا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور یاد رکھو اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرنا چاہیے، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو بہت شدت سے پکڑتا ہے، کوئی حل بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے، ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو چانس دیتا ہے، آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، آج یہ راستہ چھوڑ دیں گے، آج یہ کفر کا راستہ چھوڑ دیں گے، مہلت دیتا جاتا ہے، مہلت دیتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، لیکن یاد رکھو جب پکڑے گا نا تو پھر بہت خطرناک پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ چیز ہی ڈرنے والی ہے، اور ہر کسی کو اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ختم نہ کر دیں گے یا پھر اسے سخت عذاب دیں گے۔ خراب بستی ہوگی، خراب لوگوں کی بستی ہوگی تو ہم عذاب دیں گے، قیامت سے پہلے دیں گے، قیامت کے بعد تو ہوگا ہی ہوگا، قیامت سے پہلے بھی دیں گے۔ اور اگر نہ بھی دیں، بربادی تو کمپلسری ہے، تباہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اچھی بستیوں کو بھی تباہ ہونا ہے۔ دنیا تو بنائی گئی ہے ایسی، دنیا میں رہنا کسی کو ہے ہی نہیں، قیامت سے پہلے سب ختم ہونا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی فیصلہ شدہ باتیں نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، کیا کیا ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ اب کافروں کے سامنے جب ہدایت کی بات کہی جاتی تھی تو کافروں کا ایک خاص انکار کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، ہم کو فلاں چیز دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے، ہمارے لیے ایسا کر کے بتاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ ہر وقت ایک نئے مطالبات ہوتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کافروں نے آ کے مطالبہ کیا کہ جو صفا پہاڑ ہے یہ پہاڑ کو آپ سونے کا بنا کے بتا دیجئے ہم ایمان لا لیں۔ ایک دوسرا گروہ آیا آ کے کہنے لگا کہ یہ مکے کے اطراف یہ بڑے بڑی پہاڑیاں ہیں، آپ یہ پہاڑیوں کو اللہ کو بول کے صاف کرانے لگاؤ، چٹیل میدان بنا دو، ہم کھیتی باڑی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بہترین زندگی ہوگی، آپ یہ کر دو ہم ایمان لا لیں گے، میدان کشادہ ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو فرمایا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ایسے ہی مطالبات کیے تھے، ہم نے بہت ساروں کے مطالبات پورے بھی کیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو ایسی پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کے بتاؤ جو حیرت انگیز ہوگی۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے، یہ لو کر کے بتا، لیکن ہوا کیا؟ مانا نہیں۔ ایسے بے شمار واقعات پیش آئے انبیاء کرام کے ساتھ، ان کی قوموں نے مطالبہ کیا ہم کو یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، سب کچھ دکھایا گیا، کچھ فرق نہیں پڑا، مگر یہاں پر نہیں کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اپنے قدرت کی واضح نشانی نہیں دکھاتا آپ کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آج نکل سدھر جاؤ، آج نکل سدھر جاؤ، مہلت کو بڑی بھی کرتا ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو ڈھیل دیتے جاؤ، ڈھیل دیتے جاؤ، ڈھیل دیتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ ان کی حرکتوں کو، یہ ڈھیل ملتی رہے گی ملتی رہے گی ملتی رہے گی۔ لیکن جس وقت تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا اور تم یہ کہیں گے ہم کو یہ دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے، اگر ہم دکھا دیں گے اس کے بعد تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب ڈھیل نہیں ملے گی، عذاب آئے گا۔ یہی ہوا دوسرے انبیاء کرام کے امتیوں کے ساتھ، انہوں نے مطالبات کیے اور ان کے مطالبات پورے کیے گئے، انہوں نے نہیں مانا، ان پر عذاب آیا۔ اسی لیے تمہارے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آئے، تم کو اور ڈھیل ملے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، قوم سمود کو جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ایک واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی گئی تھی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ زیادتیاں کی، اسی کے اوپر ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے سوائے اس لیے کہ اللہ کی جانب سے بندوں کو ڈرایا جائے عذاب سے، صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں دی جاتی ہیں۔ اگر اس کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے یا امید نظر آئے تو نشانیوں کا فائدہ ہے، لیکن اگر نشانی دیکھنے کے بعد بھی آپ کے اندر اگر کوئی تبدیلی واقع ہونے کا امکان نظر نہیں آتا تو پھر نشانی کیوں دکھائیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو، ہم نے کہہ دیا تھا کہ پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، گرفت میں لے لیا ہے، کوئی اپنی لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، سب اللہ کی گرفت میں ہیں۔ جب تک اللہ کی جانب سے اجازت نہیں ملے گی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح کی باتیں اللہ والے بھی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ڈرتے بھائی؟ کون کیا کر سکتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں کر سکتا، مطمئن رہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا تخف اللہ ربی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، جو کچھ نظارہ، جو کچھ حالات ہم نے آپ کو ہوتے ہوئے دکھائے وہ سب کے سب آزمائش کے لیے۔ اور درخت کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ایک درخت کا ذکر کیا کفار کے سامنے جس کو زقوم کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، بہت خراب درخت ہے،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لعنتی درخت ہے، جہنم میں وہ درخت ہوتا ہے۔ تو جب ابو جہل کے پاس یہ بات گئی کہ جہنم میں ایک درخت کا ذکر ہو رہا ہے، بڑا خراب درخت ہوگا، ایسا ہوگا، ابو جہل ہنسنے لگا، ہنس کے کہنے لگا دیکھو اب یہ دیوانے کی بڑبڑ شروع ہو گئی۔ پہلی بات تو کہتا تھا کہ جہنم میں آگ ہوگی، کوئی چیز ٹک نہیں سکے گی، ایسی بھیانک آگ ہوگی کہ گھروں کو جلا دے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسی آگ میں ایک جھاڑ ہوگا۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ انسان کو عقل میں آتی ہے؟ جھاڑ جو سب سے پہلے جلنے والی چیز ہے وہ جہنم میں کیسا ہو سکتی ہے؟ ہنسی اڑانے لگا، لوگوں کے سامنے کہنے لگا کہ تم جس پر ایمان لا رہے ہیں دیکھو اس کی من گھڑت اور واہیات باتوں کی حالت یہ ہے، اور جہنم میں جھاڑ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب جو کچے ایمان والے تھے ان کو سوچنے پہ پڑ گئے وہ لوگ کہ ارے بھائی کیا ہے یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بات تو صحیح ہے، اتنی بھیانک آگ میں جھاڑ ٹکے گا کیسے؟ لیکن بے وقوفوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے جھاڑ کو دنیا کے جھاڑ سے تشبیہ دے دی۔ پتہ نہیں وہ جہنم کا جو جھاڑ ہے شجرۃ الزقوم وہ کیسا ہوگا، اس کی کیفیت ہی نہیں معلوم ہے۔ آپ نے دنیا کے جھاڑوں کو قیاس کر لیا۔ اب دنیا کا معاملہ وہی ہے نا، انسان کو جتنا سمجھ میں آتا ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے۔ تو جھاڑ کا مطلب جو انہوں نے جھاڑ دیکھا اسی کو سمجھا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ جھاڑ کا ذکر بھی ایک آزمائش کے لیے تھا، کیونکہ اس جھاڑ کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے سوا جانتا کون ہے؟ کوئی ایسا جھاڑ بھی ہوگا جو ایسی شدید آگ میں بھی رہے گا؟ انسان نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ کو معلوم ہے اللہ نے ایسا کون سا جھاڑ پیدا کیا ہے جو ایسی آگ میں بھی رہے گا۔ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ جھاڑ کی بات لوگوں کے سامنے پھیلائی اسی لیے، حالانکہ یہ بولنا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن آزمائش تھی، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے وہ دیکھنا تھا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور یہ سب کچھ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ کا ذکر بھی کیا گیا ہے تو ڈرانے کے لیے، اس کے اندر کے جھاڑ کا ذکر بھی کیا گیا ہے تو ڈرانے کے لیے۔ لیکن ان کو ڈرا کر ہدایت کے راستے پر لانے کی جو کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس ڈرانے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کی سرکشی، ان کی بدماشیاں اور بڑھتی چلی۔ جس چیز سے ان کو ہدایت پہ لانا، گمراہی سے بچانا مقصد تھا، انہوں نے اپنی بدماشی کی وجہ سے اسی کو استعمال کر کے اپنے کفر کو، اپنی زیادتیوں کو، اپنی سرکشیوں کو اور بڑھانے کا کام لیا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب لوگ اس کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، فائدے سے ہٹ کے استعمال کرنے لگتے ہیں، وہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ فائدے کی چیز آپ کے لیے نقصان کی چیز بن جاتی ہے۔ ہر چیز میں اسی لیے جو سہولتیں آپ کو میسر ہیں دنیا میں، وہ سہولتوں کو اس سہولتوں کی حد تک رکھ کے استعمال کیجیے۔ جہاں آپ نے ضرورت سے زیادہ اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ سہولت کی چیز آپ کے لیے مصیبت کی چیز بن جاتی ہے۔ ہر جگہ یہ اصول یا فارمولے کو فٹ کر کے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔